ایمان ہے قال مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل، رمضان مبارک کے پرکیف لمحات ہیں اور ہمارا پروگرام درس حدیث جاری ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آج بھی ایک حدیث مبارکہ اور اس کی تشریح میں دیگر احادیث طیبہ اور علماء کے اقوال سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، والصدقة تطفئ الخطیئة کما یطفئ الماء النار، والصلاة نور المؤمن، والصیام جنة من النار۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسا کہ آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اور صدقہ گناہوں کو، خطاؤں کو ایسے ہی مٹاتا ہے جیسا کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور نماز مومن کا نور ہے، اور روزہ جہنم سے بندے کے لیے ڈھال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ خوبصورت کلمات جو انسان کی باطنی تربیت کرنے والے ہیں، اخلاقی تربیت کرنے والے ہیں، انتہائی جامع کلمات ہیں، انتہائی پسندیدہ کلمات ہیں کہ یہ خوبیاں اگر بندے کے اندر ہوں تو اس سے بندہ حقوق العباد کی ادائیگی بھی اچھے انداز میں کر سکتا ہے اور حقوق اللہ کی ادائیگی بھی اچھے انداز میں کر سکتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی چیز کی وعید کو بیان کر کے اس سے دور کرتے، کبھی کسی چیز کی فضیلت کو بیان کر کے اس چیز کے قریب کرتے، کبھی کسی چیز کے کرنے کا براہ راست حکم دیتے، کسی برائی سے بچنے کا براہ راست حکم دیتے، اور کبھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ اچھائی کر کے آپ علیہ السلام ہمیں سکھایا کرتے تھے، اور وہی تعلیمات ابھی بھی ہمارے لیے ایک روشن مینارے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ حسد نیکیوں کو اسی طرح کھا جاتا ہے جیسا کہ آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اور دیگر روایتوں کے اندر ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو یا گھاس کو کھا جاتی ہے، اسی طرح حسد یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ یعنی اگر آگ کے اندر گھاس کو ڈال دیا جائے، خشک گھاس ڈال دی جائے یا خشک لکڑیاں ڈال دی جائیں، تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اسے جلا کر کوئلہ کر دیتی ہیں، راکھ بنا دیتی ہے۔ تو جب بندہ حسد کے اندر مبتلا ہوتا ہے، جیلسی کے اندر مبتلا ہوتا ہے، تو یہ حسد، یہ جلنا اس کی نیکیوں کو اسی طرح ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ بہت بری برائی ہے۔ اگر اس پر غور کریں تو علماء نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کائنات کے اندر سب سے پہلا جو جرم ہوا، سب سے پہلی جو اللہ پاک کی نافرمانی کی گئی، اس میں دو برائیاں یہ سب سے پہلی برائیاں تھیں، ایک تکبر اور دوسرا حسد۔ جب اللہ پاک نے حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انہیں علم کی دولت سے نوازا اور فرشتوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرے، تو چونکہ شیطان بھی ان فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا
اگرچہ کہ وہ حقیقت کے اعتبار سے جن تھا لیکن رہتا فرشتوں کے ساتھ تھا، اس لیے اسے بھی اس بات کا حکم تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرے۔ تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا، انکار کر دیا۔ تو اس کی وجہ خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ کے سامنے اس نے یہ بیان کی، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یعنی اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں، یعنی آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یہ اس کا تکبر تھا کہ اس نے آدم علیہ السلام پر اپنی بڑائی کو ظاہر کیا اور اس نے کہا کہ مجھے ان کے اوپر فضیلت حاصل ہے، اگرچہ کہ اس کا یہ قیاس، اس کا یہ تصور و خیال یہ سب باطل تھا کہ آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے کوئی ضروری نہیں کہ مٹی سے پیدا کی گئی مخلوق سے وہ بہتر اور افضل ہو۔ اللہ پاک جس کے اندر خوبیاں رکھتا ہے، اللہ پاک جس کے اندر صلاحیتیں رکھتا ہے وہ ہی افضل ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری جو کرنے والا ہوتا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر جو اپنے سر کو جھکا دینے والا ہوتا ہے وہی بہتر اور افضل ہوا کرتا ہے۔ تو بہرحال اس نے ایک بات یہ بیان کی، اور اس پر اس کو ابھارنے والی چیز کہ اس نے اللہ پاک کی جو نافرمانی کی، دوسری وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا، یعنی وہ جلا کہ کیوں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایسا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، اور اس نے یہ خواہش کی کہ آدم علیہ السلام سے یہ منصب، یہ مقام اور یہ مرتبہ چھین لیا جائے، واپس لے لیا جائے۔ تو یہ ایک ایسی برائی ہے، ایسی خرابی ہے کہ جو بڑے بڑے عابدوں کو، بڑے بڑے زاہدوں کو، بڑے بڑے پارساؤں کو اور بڑے بڑے سمجھدار اور عقل مند لوگوں کی عقل کو بھی معاف کر دیتی ہے، اور وہ اس برائی کے اندر مبتلا ہو کر اپنی نیکیوں کو بھی ضائع کر دیتے ہیں اور اپنے سکون کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ حسد کہتے کسے ہیں؟ اس کی علماء نے یہ تعریف کی ہے کہ حسد کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کے پاس کوئی صلاحیت دیکھی، کوئی خوبی دیکھی، کوئی اللہ پاک کی نعمت دیکھی، کسی بھی طرح کی ہو، اس کے بارے میں یہ تمنا کرنا کہ اس سے یہ نعمت چھین لی جائے، اس سے یہ خوبی واپس لے لی جائے۔ جب بندہ اس کا تصور کرتا ہے اور یہ بات اپنے دل کے اندر بٹھاتا ہے تو ایسی چیز کو حسد کہا جاتا ہے۔ حاسد کی جو سزائیں ہیں وہ تو بہت ساری احادیث طیبہ کے اندر آئی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ لیکن حاسد کے بارے میں دو خرابیاں یہ قرآن و سنت کے اندر جو بیان کی گئی ہیں وہ غور کرنے والی۔ ایک تو یہ کہ یہ جو حاسد ہے یہ وہ شخص ہے کہ جو اللہ پاک کی تقسیم کے اوپر راضی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے کسی شخص کو بہت سارا مال و دولت دیا، اس کا جو اسٹیٹس ہے دنیاوی اعتبار سے وہ بڑا شاندار ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ پاک نے اسے دیا۔ اب اس کو دیا، اس کو دینے میں کیا امتحانات ہیں، وہ اللہ کی اس نعمت کو کس انداز میں استعمال کر رہا ہے، اس نعمت کا کس انداز میں شکر ادا کر رہا ہے، یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ لیکن جو حسد کرنے والا شخص ہوتا ہے وہ اس کی اس نعمت کو دیکھ کر جلتا ہے اور وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ اس کی یہ نعمت چھین جائے، جس کا سیدھا سیدھا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اللہ پاک کی اس تقسیم کے اوپر، اس دینے کے اوپر راضی نہیں ہے۔ ان کو چاہتا ہے کہ اللہ پاک اس بندے کو یہ نعمت دے، اسے مال و دولت دے، لیکن یہ حسد کرنے والا کہتا ہے کہ نہیں، مجھے اللہ پاک کی یہ تقسیم قبول نہیں ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک اسے یہ چیز نہ دے۔ صرف اگر بندہ اس قباحت کے اوپر غور کر لے تو اس کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ حسد کتنی بڑی
برائی اور خرابی۔ دوسری بات علماء نے یہ ارشاد فرمائی کہ حسد یہ وہ خرابی اور برائی ہے کہ جو اس کی جو سزائیں ہیں آخرت کے اندر یا نیکیوں کا برباد ہو جانا، اس سے ہٹ کر حاسد کو دنیا کے اندر جو خرابی اور برائی پہنچتی ہے، اس کو جو سزا ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے دل کا چین اور اطمینان یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا دل جو ہے وہ سکون کے اندر نہیں آتا۔ یہ حاسد کو دنیا کے اندر ایک بہت بڑی سزا ملتی ہے۔ ہم اس بات کو پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ دل کا سکون اور چین اور اطمینان یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ اللہ پاک جسے چاہتا ہے یہ نعمت عطا فرماتا ہے۔ نہ یہ نعمت مال و دولت سے خریدی جا سکتی ہے، یہ نعمت وہ ہے کہ جو اللہ پاک اپنے ذکر کرنے والوں کو، اپنی یاد کرنے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو کہ اللہ کے ذکر کے اندر ہی دل کا اطمینان ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دلوں کو چین ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ تو اب جو حسد کرنے والا ہوتا ہے وہ اس نعمت کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر رہا ہوتا ہے اور اپنے دل کے اندر سامنے والے کے بارے میں برے جذبات رکھ کر اس نعمت کو اپنے آپ سے دور کر رہا ہوتا ہے۔ تو دنیا کے اندر اس کو یہ سزا ملتی ہے۔ کچھ اور احادیث طیبہ اس حوالے سے سماعت فرمائیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بندہ مومن کے دل میں اللہ پاک کی راہ سے اٹھنے والا غبار، یعنی وہ اللہ کی راہ کے اندر نکلا اور اس راہ کے اندر جو غبار اٹھا ہے، مٹی سے جو دھول اٹھی ہے وہ اس کے جسم پر لگی، یہ اور جہنم کی جو آگ ہے، جہنم کی جو ہوائیں ہیں، سخت ہوائیں، وہ اس جسم کے اندر یہ جمع نہیں ہو سکتی۔ یعنی اگر وہ اللہ کی راہ کے اندر نکلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نکل کر اس کی راہ کا غبار اس کے جسم پر لگا ہے تو اب جہنم کی آگ ایسے بندے کو نہیں چھوئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جل شانہ بغیر کسی سزا کے، بغیر کسی عذاب کے اس بندے کو جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات کہ ارشاد فرمائی کہ اسی طرح کسی بندے کے دل کے اندر ایمان اور حسد ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ یعنی جس کے دل کے اندر کسی مومن کے لیے، کسی اللہ کے بندے کے لیے حسد ہوگا، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، اور جس کا ایمان کامل ہو، پختہ ایمان ہو، اس کے دل کے اندر کسی دوسرے مومن کے لیے حسد نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائے۔ حضرت سیدنا دمرہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسد، کہ لوگ ہمیشہ خیر کے ساتھ رہیں، بھلائی کے ساتھ رہیں گے جب تک کہ وہ حسد نہیں کریں گے۔ یعنی جب حسد کرنے لگیں گے تو اب ان سے بھلائی دور ہو جائے گی، اور جب تک حسد جیسی برائی سے، خرابی سے دور رہیں گے تو اس وقت تک اللہ پاک کی طرف سے وہ بھلائی کے اوپر ہی رہیں گے۔ مزید نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء هي الحالقہ انی لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین، یعنی تمہاری طرف وہ بیماری آئی جو تم سے پہلے والے لوگوں کی طرف آئی، یعنی جو پہلے والے امتوں کو جو بیماری لگی تھی وہی تمہارے اندر بیماری آئی ہے، اور وہ بیماری کیا ہے؟ فرمایا حسد اور کینہ۔ حسد اور کینہ یعنی کسی مسلمان کے لیے دل کے اندر چھپی ہوئی دشمنی رکھنا، اسے کینہ کہا جاتا ہے، کہ اس کے لیے دل کے اندر دشمنی چھپا کے رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ یہ جو کینہ ہے جو دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ
مونڈنے والی، حلق کرنے والی ہے۔ پھر فرمایا کہ مونڈنے سے مراد یعنی حلق کاٹنے سے مراد بالوں کا کاٹنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد دین کا کاٹ دینا ہے۔ یعنی جس طرح اس طرح ہوتا ہے وہ بالوں کو کاٹ دیتا ہے، بالوں کا حلق کرتا ہے، تو اسی طرح اگر دل کے اندر کینہ موجود ہو، مسلمان کے خلاف چھپی ہوئی دشمنی ہو، تو فرمایا یہ بندے کے دین کو اسی طرح کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ اور یہ وہ بیماری ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پچھلی امتوں کے اندر بھی موجود ہے۔ جس طرح آسمانوں پر سب سے پہلا جرم یہ تکبر کی وجہ سے ہوا، اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس کے پیچھے بھی حسد کار فرما تھا، زمین پر بھی جو سب سے پہلا جرم ہوا، سب سے پہلا جو گناہ کیا گیا، اللہ کی نافرمانی کی گئی، اس کے پیچھے بھی یہی حسد کی بیماری تھی۔ جی ہاں، حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام جب زمین پر اتارا گیا تو اللہ پاک نے ان کو زمین پر بسنے کا حکم ارشاد فرمایا اور ان کو اولاد عطا فرمائی۔ تو حضرت سیدتنا حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک بطن سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتے، اور پھر دوسری مرتبہ ایک بیٹا ایک بیٹی پیدا ہوتے۔ یہ اللہ پاک کی حکمت تھی، نسل انسانی کو اسی طرح آگے بڑھانا تھا، اور حکم یہ تھا کہ پہلے والے بیٹے کا بعد والی بیٹی سے اور بعد والے بیٹے کا پہلے والی بیٹی سے یہ نکاح کیا جائے گا۔ یہ حکم الہی تھا اس وقت کے لیے، بعد میں یہ منسوخ ہو گیا، اس کو منع کر دیا گیا، یہ حرام قرار پایا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں قابل اور اس کی بہن کی ولادت ہوئی، اور اس کے بعد حضرت حابل اور ان کی بہن کی ولادت ہوئی۔ اب اصول کے مطابق قابل کا نکاح حضرت حابل کی بہن سے ہونا تھا، اور حضرت حابل کا نکاح یہ قابل کی بہن سے ہوتا تھا۔ لیکن اب یہاں پر قابل کو حسد پیدا ہوا، اور حسد پیدا ہونے کی وجہ یہ تھی کہ جو قابل کی بہن تھی وہ حابل کی بہن کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت تھی۔ اب حابل جو تھے ان کو نعمت مل رہی تھی کہ اللہ پاک ان کو ایک خوبصورت خاتون یہ نکاح کے اندر عطا فرما رہا تھا، جبکہ قابل اس سے محروم ہوا، یعنی کم اس کو خوبصورت خاتون ملی۔ اس چیز نے اس کے دل کے اندر حسد کو پیدا کیا، اور اس نے پھر اس بات کا انکار کیا۔ اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ یہ دونوں قربانیاں پیش کریں گے، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر۔ دونوں نے اللہ کی بارگاہ کے اندر قربانی پیش کی۔ حضرت حابل نے ایک دمبا پیش کیا، اور قابل نے جو گندم وغیرہ تھی اس کا ایک ڈھیر لا کے رکھ دیا۔ اس زمانے کے رول کے مطابق، اصول کے مطابق آسمان سے آگ آئی، اور حضرت حابل رضی اللہ تعالی عنہ کی جو قربانی تھی اسے قبول کر لیا، فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر۔ حضرت حابل کی قربانی قبول ہو گئی، اور دوسرے کی یعنی قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اب فیصلہ ہو چکا تھا حضرت حابل کے حق میں، لیکن قابل نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کیا۔ حسد کی اس بیماری کی وجہ سے، اس برائی کی وجہ سے اس نے زمین پر سب سے پہلا جرم کیا، اور حضرت حابل رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں سورۃ المائدہ میں اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ اس کے علاج بہت سارے علماء نے بیان کیے ہیں کہ بندے کے دل کے اندر جب ایسی کوئی بات پیدا ہو کہ کسی کو کوئی نعمت ملی، تو اب اس کے دل کے اندر بڑے حسرت پیدا ہوتی ہے، اور افسوس اور دکھ کی کیفیت پیدا ہوتی کہ یار اس کو یہ کیوں ملا۔ اس کی تعریف کی گئی، اس کو بڑا فیل ہوتا ہے کہ اس کی تعریف کیوں کہی، اس کو کیوں اچھا کہا گیا۔ تو یہ جو کیفیت دل کے اندر پیدا ہو رہی ہے یہ واضح طور پر حسد ہے۔ اب بسا اوقات بندہ، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں بندے کا اختیار نہیں رہتا، وہ چیز آ جاتی ہے اس کے دل کے اندر، اچانک آئی، شیطان نے وہ چیز اس کے دل کے اندر پیدا کر دی۔ لیکن اب بندے کا یہاں سے کام یہ شروع ہوتا ہے کہ اس برائی کو، اس خرابی کو اپنے اندر رہنے نہ دے۔ جب کسی کے بارے میں ایسی چیز، ایسے احساسات پیدا ہوئے تو فوری طور پر بندہ اس کے برخلاف کام کرے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کے بارے میں اطلاع ملی کہ اللہ پاک نے اس کو یہ نعمت عطا کی ہے، اس کو ترقی مل گئی ہے، اس کی یہ تعریفیں کی گئی ہیں، دل میں
کیفیت پیدا ہوئی کہ یار یہ کیا ہوا، اس کو یہ چیز کیوں مل گئی، تو بندہ فوراً اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے کہ یا اللہ اس کو مزید ترقی عطا فرما، مزید اس کو اس نعمت کے اندر اضافہ عطا فرما اور اس کی نعمتوں کو بڑھا۔ یوں بندہ اس کے لیے دعا کرے تو یہ چیز جب وہ دعا کرے گا، اس کے لیے دعا کرے گا، تو یہ بیماری اس کے دل سے آہستہ آہستہ دور ہوگی۔ اس بندے کو خوشی کے ساتھ مبارک دے، خود اس کی خوشی کے ساتھ شریک ہو، خوش ہو اس خوشی کے اندر، تو یہ بیماری اس کے دل سے دور ہوگی، یہ خرابی اس کے دل سے دور ہوگی۔ ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے، مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یطلع الآن علیکم رجل من اہل الجنہ، کہ ابھی تمہارے سامنے ایک جنتی شخص آئے گا، ایسا شخص آئے گا کہ جو جنتی ہوگا۔ تو ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آئے، جن کی داڑھی سے وضو کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور انہوں نے اپنے چپلوں کو اپنے الٹے ہاتھوں میں سنبھالا ہوا تھا۔ جب دوسرا دن تھا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس ابھی ایک جنتی شخص آئے گا، تو وہی انصاری صحابی آئے۔ تیسرے دن بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح فرمایا، اور پھر وہی انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ کہا کہ میں ضرور جو ہے وہ اس شخص کے بارے میں جانوں گا کہ اس کا ایسا کون سا عمل ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، اس کے جنتی ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ تو آپ نے کچھ حیلہ اختیار کر کے اس شخص سے اس بات کی اجازت لی کہ آپ اس کے گھر کے اندر رات گزاریں۔ لہذا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے اس کے گھر کے اندر 3 راتیں گزاری۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس شخص نے کوئی اور خاص عبادت نہیں کی، ہوتا یہ تھا کہ جب وہ رات کو سوتا اور اس کی آنکھ کھلتی تو وہ اللہ پاک کا ذکر کرتا، تکبیر کہتا، اور فجر تک اس طرح کا معاملہ چلتا رہا کہ وہ بستر پر آرام کرتے، اور جب آنکھ کھلتی تو اللہ پاک کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اسی طرح 3 دن یہ گزر گئے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے کہا کہ میں تو اس کی عبادت کو ایسا سمجھنے لگا کہ بہت معمولی عبادت ہے، یعنی ایسی عبادت کرنے والے تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں بہت سارے موجود تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے یہ بشارت عطا فرمائی، تو کیا وجہ ہوگی؟ تو پھر آپ نے اس شخص سے یہ کہا کہ فلم اراکا عملت کبیر عمل فما الذی بلغ بک ما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نے تو آپ کو کوئی خاص بڑا عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو کیا بات ہے، کس چیز نے آپ کو وہ مرتبہ دلایا، اس مرتبے پر پہنچایا کہ جو آپ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یعنی کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی قرار دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو بس یہی عمل کرتا ہوں، اس کے علاوہ تو کوئی اور عمل نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ واپس جانے لگے، تو پھر انہوں نے بلایا کہ ہاں یہاں تشریف لے کر آئیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اور تو کوئی عمل نہیں کرتا، البتہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی کینہ نہیں پاتا، دھوکہ نہیں پاتا، مسلمان کے لیے بغض نہیں پاتا، اور جس کو اللہ پاک نے کوئی خیر عطا کی، کوئی بھلائی عطا کی، میں اس کے اوپر حسد نہیں کرتا، یعنی میرا دل جو ہے وہ مسلمانوں کے کینے سے، بغض سے اور حسد جیسی لعنت سے، برائی سے پاک ہے۔ یہ چیزیں میرے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا، یہی تو وہ خوبی ہے کہ جس نے آپ کو اس مرتبے تک پہنچایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائے، سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسلاً مروی ہے، ارشاد فرمایا، ان بدلاء امتی لم يدخلوا الجنة بكثرة صلاة ولا صوم ولا صدقة
ولكن دخلوها برحمة الله وسخاوة الأنفس وسلامة الصدور. یعنی میری امت کے جو ابدال ہیں، یعنی اولیاء کی بہت بڑی قسم ہے، تو یہ جو اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، یہ جنت کے اندر کثرت نماز کی وجہ سے، یعنی بہت زیادہ نمازیں پڑھنے کی وجہ سے، یا بہت زیادہ روزے رکھنے کی وجہ سے، یا بہت زیادہ صدقہ کرنے کی وجہ سے داخل نہیں ہوں گے. یعنی اگرچہ انہوں نے بہت زیادہ صدقے کیے ہوں گے، بہت زیادہ نمازیں پڑھی ہوں گی، بہت زیادہ روزے رکھے ہوں گے، ان کے انعامات بھلے ان کو جنت کے اندر ملیں گے، لیکن جو جنت میں داخلہ ہوگا، فرمایا کہ وہ جو جنت کے اندر داخل ہوں گے برحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوں گے، سخاوت نفس کی وجہ سے ہوں گے، اور فرمایا کہ دلوں کی سلامتی کی وجہ سے، سینوں کی سلامتی کی وجہ سے. یعنی ان کے دل کے اندر کسی مسلمان کا بغض اور عداوت نہیں ہوتی، کسی کے لیے حسد نہیں ہوتا، کسی سے جلن نہیں ہوتی، کسی کے لیے کینہ نہیں رکھتے. دل ان کے بڑے صاف ہوتے ہیں، ستھرے ہوتے ہیں، اللہ پاک کی یاد سے معمور ہوتے ہیں، اور ان کے دلوں کے اندر خیر خواہی کے جذبات ہوتے ہیں. کسی سے جلنا، کسی کے لیے بغض رکھنا ان کے اندر نہیں ہوتا. اور یہی وہ خوبی ہے کہ جو ان لوگوں کو جنت کے اندر داخل کروا دے گی. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قد افلح من اخلص قلبه للایمان وجعل قلبه سلیما ولسانه صادقا ونفسه مطمئنة وخلیقته مستقیمة. یعنی وہ شخص کامیابی پا گیا، فلاح پا گیا، جس نے اپنے دل کو ایمان کے لیے خالص کر لیا. یعنی جس کا ایمان خالص ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ ایمان لے کر آیا ہے اور اپنے ایمان پر وہ ثابت قدم ہے، اور جس کے دل کو سلامتی والا بنایا گیا، قلبہ سلیما، سلامتی والا بنایا گیا. اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے دل کے اندر کسی کا بغض، کسی کا کینہ، کسی کی عداوت نہیں ہو، اور جس کی زبان کو سچا بنایا گیا، سچ بولتا ہے، زبان سے درست بات کرتا ہے، اور جس کا نفس مطمئن ہو، یعنی وہ نفس ہو کہ جو اس کو نیکی کا حکم دیتا ہو، اور اس کی سیرت، اس کی عادات بڑی اچھی ہوں، ہمیشہ ہوں، پائیدار ہوں. تو جس کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں وہ بندہ کامیاب ہو گیا. فلاح کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما دی. رب العزت جل وعلا ہم سب کو اپنے دلوں کے اندر مسلمانوں کی خیر خواہی کے جذبات پیدا کرنے کی اور مسلمانوں کے ساتھ اچھائی کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایمان ہے قال مصطفیٰ